السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے جاسوسی دنیا بائے ابن صفی۔ ناول دھواں اٹھ رہا تھا۔ اعتراف۔ فریدی نے حمید سے پوچھا، تو کیا وہ گھنٹی کی آواز پر آئی تھی؟ مجھے خود بھی حیرت ہوئی تھی، حمید بولا، لیکن ڈاکٹر سعید نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت اور بھی ہے جو اسے گھنٹی کی آواز کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پھر بھی یہ کہانی میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ تو گونگی کی کہانی کیا ہے؟ فریدی نے دانتوں سے سگار نکال کر پوچھا۔ 5 تاریخ کو جو قیامت خیز بارش ہوئی تھی اس نے جھریالی کے پورے ہی علاقے کو جھیل بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر کو وہ اسی شام تجربے گاہ کے قریب ہی بے ہوش پڑی ملی تھی۔ ڈاکٹر نے آس پاس اس کے متعلق پوچھ گچھ کی لیکن کوئی بھی اسے نہ پہچان سکا۔ 2 دن تک وہ اسے ساتھ لیے سارے شہر میں بھٹکتا پھرا تھا مگر وہ نہ بتا سکی کہ وہ کہاں رہتی تھی۔ اب اس نے اس کا باورچی خانہ سنبھال لیا ہے۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ وہ ایک تجربے کار باورچن کی جگہ پر کر سکتی ہے۔ کبھی اشارے سے یہ بھی نہیں کہتی کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے مگر ڈاکٹر کو شبہ ہے کہ وہ گونگی نہیں ہے۔ ڈاکٹر دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے، فریدی کچھ دیر بعد بولا۔ ڈیکن کے دفتر کا عقبی دروازہ کھولا تھا آپ نے؟ ہاں، وہ تنگ سی راہداری ہے جس کا دوسرا دروازہ عقبی گلی میں کھلتا ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہی ملا تھا۔ تو آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ فریدی کچھ نہ بولا۔ سگار کا دھواں کمرے میں منتشر ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد حمید نے پوچھا، کیا خیال ہے تھیلما کے متعلق؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم ڈیکن کے آفس کا عقبی دروازہ کھولیں؟ اگر نہیں چاہتی تھی تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی دانست میں کوئی آدمی اس وقت بھی راہداری میں موجود رہا ہوگا، فریدی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال بھی پیدا ہوگا، حمید بولا۔ اگر وہاں اسے کسی کی موجودگی کا شبہ تھا تو شبہ کی تصدیق کیے بغیر وہ اتنی دور کیوں دوڑی چلی گئی تھی؟ کیا شبہ 2 مختلف آدمیوں پر نہیں ہو سکتا؟ فریدی نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے وہ اسی لیے وہاں گئی ہو کہ 2 کی بجائے کسی ایک پر شبہ کر سکے۔ ڈاکٹر جس انداز میں تم سے ملا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ واردات کے وقت تجربے گاہ میں اپنی موجودگی ثابت کر سکے گا۔ تب پھر تھیلما ڈیکن کے کسی دوسرے دشمن کے وجود پر روشنی ڈال سکے گی۔ یہ نہ بھولو کہ وہ کوئی بلیک میلر ہے، فریدی نے کہا اور اس فون کال کے متعلق بتانے لگا جو ڈیکن کے مجنونانہ حملے کے بعد ہی آئی تھی۔ پھر اس نے کہا، دوسری طرف سے بولنے والے نے مجھے کچھ اس انداز میں دھمکیاں دی تھیں جیسے ڈیکن ابھی تھوڑی ہی دیر میں مر جائے گا اور میں اس وجہ سے کسی دشواری میں پھنس جاؤں گا کہ لوگوں نے مجھے اس سے ہاتھا پائی کرتے دیکھا تھا۔ اوہ، تو اب ڈیکن کس حال میں ہے؟ ڈاکٹر کو اس وقت غلط فہمی ہوئی تھی، اب اس کا کہنا ہے کہ حالت قابل اطمینان نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو بھی بہرحال ایک الجھن میں پھنسا ہی دیا۔ فریدی نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور سگار کو ہونٹوں میں دبائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، وہ کال کسی عورت کی تھی جس نے مرد کی آواز بنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کون سی کال؟ حمید چونک پڑا۔ وہی جس کے ذریعے مجھے مجمع میں دھمکی دی گئی تھی اور تھیلما اس کے بعد ہی آئی تھی۔ تم تھیلما کے امکانات پر غور کرو گے؟ فریدی مسکرایا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ تھیلما کے متعلق میں اس وقت تک بہترین معلومات بہم پہنچا چکا ہوں۔ تھیلما سے شادی سے قبل ڈیکن کوڑی کوڑی کو محتاج تھا۔ تھیلما سے شادی ہوتے ہی اس کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا۔ تھیلما سر یعقوب مسیح کی مالدار بیوہ تھی۔ ڈیکن نے شادی کے بعد ریالٹو خریدا تھا۔ اوہ، ٹھہرو، حالانکہ کچھ اوپر تالوں میں چلا گیا تھا، کٹ کرو۔ فریدی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ڈیکن کے معاملے پر از سرینو غور کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے تھیلما اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو، اسے اس کا بھی علم ہو کہ کوئی اسے بلیک میل کرتا رہا ہے، لہٰذا اس نے اسی کی آڑ میں اس کا خاتمہ کر دینے کی ٹھانی ہو، حالات کو سنسنی خیز بنانے کے لیے مجھے فون پر مخاطب کیا ہو، پھر ڈیکن کے آفس میں آ کر ایسی ایکٹنگ شروع کر دی ہو جیسے ہمیں عقبی دروازہ کھولنے سے باز رکھنا چاہتی ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس حرکت پر اس طرح متوجہ ہونا ہی پڑتا۔ پھر وہ ڈیکن کی خبر لینے کے بجائے ڈاکٹر طاہر کی طرف دوڑی گئی، جس کا اعتراف تم خود اپنے کانوں سے سن چکے ہو کہ وہ زہروں کا ماہر بھی ہے۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا جرم ڈاکٹر طاہر کے سر تھوپنا چاہتی ہے؟ ممکن ہے
तो फिर किसी तीसरे वजूद के इम्कानात पर भी गौर करना पड़ेगा जिसके लिए वो डेकन का ख़ात्मा करना चाहती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी तीसरे आदमी का वजूद भी हो, मुमकिन है अब वो आज़ाद ही रहना चाहती हो। इस तरह तो दो केस बनेंगे, एक थैल्मा का और दूसरा उस ब्लैक मेलर का जिसे उस मामले में ख्वामखा खींच लाया गया है। हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा, ख़त्म करो, अभी हम किसी ख़ास नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। थैल्मा के मुताल्लिक़ भी महज क़यास है। अगर क़यास है तो किसी तीसरे के इम्कानात पर भी यकीनी तौर पर गौर करना पड़ेगा। हाँ, उस सूरत में मुमकिन है अगर डॉक्टर उस वक्त तजर्बेगाह में अपनी मौजूदगी साबित कर देता है तो किसी तीसरे के इम्कानात पर गौर करना पड़ेगा जिसे थैल्मा भी जानती है। ये कैसे कहा जा सकता है कि थैल्मा उसे जानती है? हमीद ने सवाल किया। उससे एक हिमाकत सरजद हुई थी, वो ये कि उसने उखबी दरवाजे की तरफ से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की थी। जब उस हिमाकत का एहसास हुआ तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ हटाने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर ताहिर तक जा पहुंचना उसी कोशिश का नतीजा था। रोज़े रोशन में कोई ऐसा आदमी उस गली से डेकन के ऑफिस में घुसने की कोशिश नहीं करेगा जो आसपास वालों के लिए अजनबी हो। वो यहीं का कोई फ़र्द हो सकता है। वो गली वीरान तो नहीं रहती, वहाँ हर वक्त दूसरी बिल्डिंग के लोग चलते फिरते नज़र आते हैं। अक्सर ने तो अपनी चारपाइयाँ तक गली में डाल रखी हैं। वो दरअसल उस आदमी की तरफ से हमारी तवज्जो हटाने के लिए झरियाली दौड़ी गई थी जिस पर ख़ुद उसे शुबा था। वो कोई ऐसा ही आदमी है जिसे वह मुजरिमों के कटहरे में देखना पसंद ना करेगी, और शायद डेकन भी उस आदमी पर शुबा न कर सके। थैल्मा से इज़्तिरारी तौर पर उखबी दरवाजे वाली हिमाकत सरजद हुई थी, वरना वो बेवकूफ़ तो नहीं मालूम होती। उसे भी फौरी तौर पर अपनी दो हिमाकतों का एहसास हुआ होगा। एक तो ये कि वो डेकन की खबर लेने के बजाय वहाँ रुक गई थी, और दूसरे उखबी दरवाजे से हमारी तवज्जो हटाकर कुछ बताने के लिए घर ले जाना चाहती थी। उन हिमाकतों का एहसास होते ही उसने सोचा होगा कि अब उसकी निगरानी यकीनी तौर पर की जाएगी, लिहाजा वो किसी को बचाने के लिए झरियाली की तरफ जा निकली। अगर तुम उससे उस सिलसिले में सवालात करो तो वो यही कहेगी कि उसे डॉक्टर के अलावा और किसी पर शुबा नहीं है। गालिबन आप ये कहना चाहते हैं कि उसके ताल्लुकात डॉक्टर के अलावा भी किसी और से थे जिसका इल्म डेकन को नहीं था। डॉक्टर के मुताल्लिक शायद वो जानता था, और डॉक्टर के शुबहे के मुताबिक उन दोनों के झगड़े का बायस यही चीज़ बनी थी। ख़त्म करो, मेरी दानिश में ये सारी बातें गैर अहम हैं। मैं फ़िलहाल उस पर गौर कर रहा हूँ कि उस बार डेकन को ब्लैक मेलर का वो थैला नहीं मिला था जिसमें वो रकम वसूल करता है। क्या उस कारोबार में कोई ख़ास अहमियत रखते हैं? आखिर वो अपना ही थैला क्यों भेजता है? क्या आप किसी नतीजे पर पहुँचे हैं? डेकन को गालिबन थैला इसलिए नहीं मिला कि कहीं वो हमारे हाथ न लग जाए, लेकिन कासिम के पास तो मौजूद है। ब्लैक मेलर जानता है कि वो अपने बाप से बहुत डरता है, किसी से भी उसका तज़किरा नहीं करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कासिम औरतों के मामले में बिल्कुल अहमक है। वो तस्वीर कम से कम अपने दोस्तों को फ़ख्रिया दिखाता फिरेगा। फिर आपने उसके मुताल्लिक़ क्या सोचा है? फ़िलहाल उससे दूर ही रहो। हम देखेंगे कि भूरी चट्टान पर रखे जाने वाले थैले का क्या हश्र होता है। डेकन ने वहाँ 50 आदमी छुपाकर थैले का हश्र मालूम करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था, हमीद ने कहा। फरीदी कुछ न बोला। हमीद अब डॉक्टर ताहिर के मुताल्लिक़ सोच रहा था। पता नहीं क्यों फरीदी उसे ज़ेरे बहस नहीं लाया था, हालांकि उसकी दानिश में वो उन मामलात से कुछ न कुछ ताल्लुक़ ज़रूर रखता था। दूसरे दिन डेकन के मुताल्लिक़ मिलने वाली इत्तला तशफ़ी बख्श थी। वो ख़तरे के दौर से गुज़र गया था और उस हद तक होश में था कि ख़ुद ही फरीदी से मिलने की ख्वाहिश की थी। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो फरीदी से जल्द मिलने पर बज़िद था। फरीदी उससे तन्हा नहीं मिला था, हमीद भी साथ था। मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं, डेकन ने कहा। यह सुनकर हैरत हुई है कि मैंने आप पर हमला किया था। मेरी मेज़ की दराज में खंजर नहीं था। किसी ने मुझे फ़ोन पर मुखातिब करके कहा था, बुलाओ कर्नल फरीदी को, जिससे मिलकर मुझे फंसवाने की फ़िक्र में हो। बुलाओ उसे आकर तुम्हें बचाए। मैं 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा ख़ात्मा कर दूँगा। मैंने पहले तो बौखलाकर ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से मुक़फ़िल कर दिया था, फिर आपको फ़ोन पर इत्तला दी थी, मगर अफसोस के उक़बी दरवाज़े से बेखबर था। मगर नहीं, मुझे अच्छी तरह याद था कि गली वाला दरवाज़ा मुक़फ़िल है।
بہرحال مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ میں نے اپنے شانے میں تیز قسم کی چبھن محسوس کی تھی اور میرا پورا جسم بیکار ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک جھنجھناہٹ سی تھی جو رگوں پہ میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کے واقعات ذہن سے قطعی محو ہو چکے ہیں۔ عقبی دروازے کا مصرف کیا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ خدا جانے، عمارت میں نے نہیں بنوائی تھی۔ تم اسے استعمال کرتے رہے ہو؟ جی نہیں، گلی والا دروازہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا، کبھی اسے کھولنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ کلب کا سپروائزر کیسا آدمی ہے؟ کیوں؟ ڈیکن چونک پڑا، پھر بولا، ارے نہیں، میں اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے حد شریف آدمی ہے جناب۔ ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے گرد عورتوں کی بھیڑ رہتی ہے، عورتوں میں خاصا مقبول ہے۔ یہ اس کی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے۔ ڈیکن بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا، جو میرے لیے کسی طرح بھی نقصان دہ نہیں۔ ہرگز نہیں، اس پر شبہ کرنے سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ مجھے ہی پھانسی پر چڑھا دیں، کیونکہ میرا بزنس اسی کے دم سے چل رہا ہے۔ پھر اس نے فریدی سے ایک عجیب و غریب درخواست کی۔ اس نے کہا کہ اسے جیل بھیج دیا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا اندیکھا حملہ اسے جہنم ہی میں پہنچا دے۔ فریدی نے اسے اطمینان دلایا کہ وہ اسپتال میں خود کو محفوظ ہی سمجھے، اور پھر اسپتال سے واپسی پر وہ ڈیکن کی رہائشی عمارت کے کمپاؤنڈ میں رکے۔ تھیلما اندر موجود تھی۔ کار اندر پہنچتے ہی وہ خود ہی دوڑی چلی آئی۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ پھر اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی فریدی نے بتایا، ڈیکن خطرے سے باہر ہے، تقریباً آدھا گھنٹے تک ہم سے گفتگو کرتا رہا۔ مگر تھیلما کے چہرے پر اب بھی پریشانی ہی کے آثار تھے۔ اس نے بدقت کہا، ڈاکٹر طاہر نے مجھے فون پر مطلع کیا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ میں نے اسے دشواریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کا خیال غلط نہیں ہے، فریدی مسکرایا، لیکن اس کے پاس واضح ثبوت ہے کہ وہ دن بھر اپنی تجربہ گاہ میں ہی رہا تھا۔ کیا میں کوئی کام کسی دوسرے سے نہیں لے سکتا؟ فریدی بولا، خدا جانے، میں تو بڑی الجھنوں میں پھنس گئی ہوں۔ ڈاکٹر پر شبہ کی وجہ کیا تھی؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ڈاکٹر زہروں کا ماہر ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس سے آپ نفرت کرتی ہیں؟ حمید خواہ بول پڑا۔ کم سے کم ایک آدمی تو ایسا ضرور ہے، فریدی مسکرایا، لیکن آپ اسے نہیں جانتی۔ تھیلما یک بیک چونک پڑی اور اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار نظر آئے۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں آپ کی بات بھی نہیں سمجھ سکی۔ اس بار تھیلا آیا ہے یا نہیں؟ فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر ایسا ہی معلوم ہوا جیسے اسے الیکٹرک شاک لگا ہو۔ جھٹکے کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹک گئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے فریدی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حمید کھوپڑی سے ہلانے لگا۔ تھیلا آئے تو مجھے ضرور مطلع کر دیجیے گا، میں اپنا کارڈ چھوڑے جا رہا ہوں۔ فریدی اٹھ گیا۔ تھیلما اتنی نروس ہو گئی تھی کہ انہیں برآمدے تک چھوڑنے کے لیے بھی نہ گئی۔ یہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ حمید نے گاڑی میں بیٹھتے وقت کہا۔ جال بچھا رہا ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ تھیلما کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ ایک اندازہ تھا جو درست ثابت ہوا۔ آخر اندازے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہی ہوگی۔ تھیلما مالدار عورت ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مالدار کوئی ایسی کمزوری بھی رکھتا ہو جس کی بنا پر اسے بلیک میل کیا جا سکے۔ تھیلما کے ساتھ ایک ایسی کمزوری موجود ہے، وہ آدمی جس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے وہ جھریالی دوڑی گئی تھی۔ آپ کا اشارہ ریالٹو کے سپروائزر فیروز کی طرف تو نہیں ہے؟ حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابھی آپ نے اس کا تذکرہ ڈیکن کے سامنے بھی چھیڑا تھا۔ تمہارا خیال غلط نہیں ہے؟ آخر کس بنا پر؟ میں نے کل سے آج تک تھیلما کی کڑی نگرانی کرائی ہے۔ وہ یہ معلوم کر لینے کے لیے بہت بے چین تھی کہ ڈیکن پر وہ حملہ فیروز کی طرف سے تو نہیں ہوا تھا۔ وہ فیروز ہی کے معاملے میں بلیک میل کی جا سکتی ہے۔ ڈیکن اسے ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ وہ اس کے کسی ملازم سے تعلقات استوار کرے۔ دراصل وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے خائف ہیں۔ تھیلما جانتی ہے کہ ڈیکن ایک خطرناک آدمی ہے، اس لیے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکے گی۔ ڈیکن کے لیے وہ سونے کی چڑیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کا ازدواجی رشتہ ختم ہو گیا تو اسے ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا، اور کوئی آدمی دونوں ہی کو الگ الگ بلیک میل کر رہا ہے۔ فی الحال میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ گھر پہنچے انہیں 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ملازم نے تھیلما کا کارڈ پیش کیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ اور نروس نظر آئی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، وہ گڑگڑانے لگی۔ ڈیکن کو کچھ نہ بتائیے گا۔
हमारा काम किसी को कुछ बताना नहीं बल्कि मालूम करना है। डेकन को ये भी नहीं बताया गया कि तुम झरियाली गई थी, फरीदी ने जवाब दिया। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब। जब आप इतना जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मुझे किस मामले में ब्लैकमेल किया जा रहा है। तुमने हेनरी गैल की कहानी पढ़ी थी? फरीदी ने सवाल किया। जी हाँ, उसने मुझे भी मुतला किया था कि वो जब चाहे किसी दूसरे तरीके से मुझे भी जलील करा सकता है, इसलिए मैं कभी अदायगी के सिलसिले में कोताही ना करूं। बहरहाल उसने भी वही कहानी दोहराई जो वो डेकन की ज़ुबानी पहले सुन चुके थे। उसके पास भी मुकर्ररा तारीखों पर प्लास्टिक के थैले आते थे। उसने भी झरियाली की भूरी चट्टानी का हवाला दिया था। फिर उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया, क्या आप मुझे ब्लैकमेल करने की वजह भी जानते हैं? कतई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसे अपने असिस्टेंट की मौजूदगी में ज़ाहिर करूं। ये तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी का सवाल है। मुतमईन रहो, कोई ऐसी बात ना होने पाएगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदा साबित हो। थैलमा की आंखें धुंधला गईं। 2 मोटे मोटे कतरे उसकी सतह पर फैल गए थे। थैलमा चली गई और हमीद अपनी खोपड़ी ही सहलाता रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि फरीदी किस किस्म का जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। दफ़अतन फरीदी बोला, अगर मैंने उसी के घर पर ठहरकर ब्लैक मेलिंग के मुताल्लिक कुछ मालूम करने की कोशिश की होती तो शायद उससे एक लफ्ज़ भी ना उगलवा सकता। अब देखो कि खुद ही भागी चली आई। काम करना सीखो, पुरस्रार चोर। फिर हमीद काम करना सीखने लगा। दफ्तर से चलते वक्त उसने लेडी इंस्पेक्टर रेखा से चंद उल्टी सीधी बातें की और घर की तरफ भाग लिया। ज़रा देर बाद रेखा भी मौजूद थी और उसका पारा चढ़ा हुआ था। फरीदी ने हमीद को घूर कर देखा और हमीद बड़बड़ाने लगा, कहाँ सर दे मारूं? काम करना सीखूं तो मुसीबत, ना सीखूं तो मुसीबत। क्या बकवास है? कल क्या कहा था आपने? हमीद ने भी आंखें निकाली। क्या मतलब? औरतों से हमेशा उस किस्म की गुफ्तगू करो कि वो खुद ही घर तक दौड़ी चली आएँ। हमीद, मैं तुम्हारा सर दीवार से टकरा दूंगा। कुछ भी कीजिए, फ़िलहाल रोज़ाना एक औरत से ज़्यादा सीखना मुश्किल है। कोशिश करूँगा कि तादाद बढ़ सके। फिर वो अगर वहाँ से टल ना जाता तो शायद फरीदी उसे पीट ही देता। वो बाथरूम से वापस आया तो चाय की मेज़ पर रेखा भी नज़र आई। हमीद ज़रा दूर हटकर बैठा, लेकिन अब उसने संजीदगी इख्तियार कर ली थी। रेखा के सामने 2 आँखों की तस्वीर का लाइफ साइज़ इनलार्जमेंट रखा हुआ था, जिसे वह बहुत तवज्जो और दिलचस्पी से देख रही थी। हमीद ने भी उसे गौर से देखा और यकबैक उसकी याददाश्त में एक परछाई सी कुलबुलाई और वो अपने जहन को कुरेदने लगा। ये आँखें, ओह, ये आँखें तो उसी लड़की की थीं जो उसका हैंड बैग लेकर भागी थी, जिसने हैंडी गैल को बेवकूफ़ बनाया था। और वो यकबैक उछलकर खड़ा हो गया। फिर मेज़ पर दोनों हाथ टेक कर तस्वीर पर झुक पड़ा। क्या वहशत है! फरीदी ने उसे घूरा। ये आँखें, मेरे खुदा, क्या ये उसी लड़की की नहीं हैं? कतई उसी की हैं। ये उस गूंगी लड़की की भी हो सकती हैं जिसे मैंने डॉक्टर ताहिर सईद के यहाँ देखा था। ठहरिए, रेखा हाथ उठाकर बोली। किस किस की हो सकती हैं ये आँखें? मेरा ख्याल है कि मैंने उन्हें कई बार देखा है, अक्सर देखती रही हूँ। ये अपने ऑपरेशन रूम की इंचार्ज हल्दा गारफील्ड ही की आँखें हो सकती हैं। ये कौन है? मैंने उसे आज तक नहीं देखा, फरीदी ने कहा। रात की शिफ्ट में होती थी। मेरा ख्याल है कि मुद्दत मुलाजमत भी 2 माह से ज़्यादा नहीं थी। तो क्या अब नहीं है? फरीदी ने पूछा। पिछले हफ्ते ही अलग की गई है। किस बिना पर? शायद काम बेहतर तौर पर नहीं कर पा रही थी। फरीदी हमीद की तरफ मुड़ा, चंद लम्हे घूरता रहा, फिर बोला, और अब तुम्हें याद आया है कि उस गूंगी की आंखें ऐसी ही थीं? मेरा ख्याल है अगर वही थी तो अब वहाँ ना होगी। तुम्हें वहाँ देख लेने के बाद रुक ही नहीं सकती। डॉक्टर कहाँ जाएगा? हमीद ने मुस्तरबान अंदाज में कहा। मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। बैठो, फरीदी हाथ हिलाकर बोला। मुझे इल्म है कि अब वो वहाँ नहीं है। उसी रात गायब हो गई थी जब तुम वहाँ पहुँचे थे। उसकी भी तस्दीक हो चुकी है कि डॉक्टर उसे अपने साथ लिए फिरता रहा था। उसके मुताल्लिक मालूमात फराहम करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला था जो गूंगी को पहचानता हो। मैं नहीं समझ सकती कि ये कहाँ की कहानियाँ हैं, रेखा बोली। ये तस्वीर आपने मुझे क्यों दिखाई थी? यही थी जिसने तुम्हारे बैग से हेनरी गैल केस का फ़ाइल उड़ाया था और ये मालूम किया था कि हमीद उसी केस के कागजात तारजाम से कब लाएगा। तो क्या आप डॉक्टर से मिले थे? हमीद ने पूछा। ज़रूरत नहीं महसूस की थी, फरीदी ने कहा और काफ़ी की प्याली खिसकाकर सिगार सुलगाने लगा। वो जानवर मुझे कानून पढ़ा रहा था। देखूंगा। उस सिलसिले में मुझसे मशवरा किए बगैर एक कदम भी ना उठाना, वरना नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होगे।
حمید برا سا منہ بنا کر پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ ریکھا نے ایسے انداز میں اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، گدھے ہو پرلے درجے کے، تمہاری اہمیت ہی کیا ہے؟ دفتن حمید نے اس سے کہا، اب تم بھی کام کرنا سیکھو، کہہ تو کوئی ایسی بات کہ میں اڑتا ہوا تمہارے گھر پہنچ جاؤں۔ بڑے خونخوار کتے پال رکھے ہیں میں نے، لیکن ابھی اتنے کم سن ہیں کہ ممی بھی نہیں کہہ سکتے، حمید مایوسانہ لہجے میں بولا۔ گدھے ہو، ریکھا نے جھینپے ہوئے انداز میں کہا، لیکن ہر گدھا خواہ انگریزی سے نابلد ہی کیوں نہ ہو، ڈارلنگ ضرور کہہ سکتا ہے۔ آخر ریکھا نے جھلا کر فریدی سے کہا، مجھے حیرت ہے کہ یہ حضرت آپ کے سامنے اس طرح بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اس بیچارے کی زندگی کا انحصار ہی بکواس پر ہے، فریدی مسکرایا۔ قاسم بھوری چٹان سے نیچے اتر رہا تھا، ہاتھ میں ٹارچ نہ ہوتی تو اب تک سر کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ ویسے غنیمت یہی تھا کہ یہ چٹان خشک اور کھردری تھی، ورنہ جھریالی کی پہاڑیاں تو عام طور پر سال بھر نم آلود کائی سے ڈھکی رہتی ہیں اور ان پر قدم جمانا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے بھوری چٹان کا انتخاب کیا گیا ہو۔ یک بیک قاسم کی ذہنی روح بہک گئی اور وہ بڑبڑایا، سالے نہیں تو۔ پھر اس کے قدم بھی رک گئے۔ وہ مڑا اور دوبارہ اوپر چڑھنے لگا، مگر اس بار اس نے ٹارچ نہیں روشن کی تھی۔ اوپر پہنچ کر بھی ٹارچ روشن نہیں کی، بس چپ چاپ پالتی مار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ پھر 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسی جانب سے کوئی اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ غافل تھا، اس لیے اس کی کھوپڑی نے چٹان سے ٹکرا کر زوردار آواز پیدا کی اور وہ حلق پھاڑ کر دہاڑا، ابے لگ تو دیے ہیں۔ لا حول ولا قوت حملہ آور کی زبان سے بے ساختہ نکلا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ قاسم نے کسی دوسرے آدمی کے قہقہے کی آواز سنی اور وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ آواز ایسی ہی جانی پہچانی تھی کہ ہنسنے کا انداز پہلے بھی اکثر اسے زہر لگتا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک ٹارچ روشن ہوئی اور روشنی کا دائرہ تیزی سے چٹان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلتا چلا گیا۔ آپ لوگ میری مٹی پلید کر دیں گے۔ قاسم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے فریدی اور حمید کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ ہائے پیکٹ، پیکٹ کہاں گیا؟ حمید بولا۔ اس ڈفر نے کھیل بگاڑ دیا، فریدی بڑبڑایا۔ میں کہتا ہوں اس کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم پھر غرایا۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ تم پھر واپس کیوں آ گئے تھے؟ فریدی کا لہجہ غصیلا تھا۔ وہ دونوں غالباً کہیں قریب ہی چھپے ہوئے تھے۔ قاسم نے چونکہ واپسی میں ٹارچ روشن نہیں کی تھی اور جھکا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا، اس لیے وہ اندھیرے میں دھوکہ کھا گئے۔ تم یہیں ٹھہرو، فریدی نے کہا اور ایک جانب اترتا چلا گیا۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے قاسم کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ حمید بھی الجھن میں تھا کہ آخر وہ نیچے اترتے اترتے پلٹ کیوں پڑا تھا۔ بامشکل تمام وہ قاسم کو بولنے پر آمادہ کر سکا۔ کیوں نہ پلٹ آتا؟ قاسم دہاڑا، سالے نے مجھے الو بنایا ہے۔ نہیں سالے، تمہاری زبان کالی ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تم کل جبھے ہو، تم نے کہا تھا کہ اب وہ نہ آئے گی، پھر کیسے آتی؟ سالی نہیں آتی تو کیا میرے 2000 حرام کے ہیں؟ کہاں ہے وہ سالہ؟ سامنے آئے۔ اب تو تمہارے باپ ہی کو ساتھ لے کر آئے گا۔ باپ کے حوالے پر قاسم دم بخود رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے معدے سے کوئی چیز اڑ کر حلق میں آ پھنسی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ دماغ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے بھررائی ہی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا؟ اگر ہنٹروں نے کچھ چھوڑا تمہارے جسم پر تو اس کی بیلنس شیٹ تیار کی جائے گی۔ مت نام لو، مت بور کرو، سب کچھ اسی سالی اکاؤنٹنسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہوں اور پھر یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ میں پھنس جاتا ہوں۔ بلیک مارکیٹنگ؟ حمید نے حیرت سے کہا، ابے تم ہی نے تو کہا تھا کہ وہ بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ 2000؟ ارے باپ رے، یہ بلیک مارکیٹنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر پھر بھی آنا بند کر دیا ہے اس نے۔ تو تم اس چکر میں تھے۔ میں نے بلیک میلنگ کہا تھا فرزند۔ یک بیک قریب ہی سے فائر کی آواز آئی اور حمید بوکھلا کر چٹان پر لیٹ گیا اور قاسم سے بھی کہا کہ جلدی سے لیٹ جائے۔ پھر دوسرا فائر ہوا، پھر تیسرا۔ حمید سوچ رہا تھا، کیا فریدی کسی سے ٹکرا گیا ہے یا کسی مقصد کے تحت ہوائی فائرنگ کر رہا ہے؟ آخر اسے وہیں ٹھہرنے کو کیوں کہہ گیا تھا؟ قاسم چپ چاپ پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ فریدی تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو خصوصیت سے ایسے جوتے پہن کر آئے تھے جو سنگلاخ چٹان سے ٹکرا کر آواز نہ پیدا کر سکیں۔ حمید تیزی سے کھسکتا ہوا چٹان کے سرے پر چلا گیا، لیکن نیچے کوئی نہ دکھائی دیا۔ آواز بتدریج دور ہوتی چلی گئی۔ حمید سوچ رہا تھا، کاش وہ اس وقت ڈاکٹر طاہر کی تجربے گاہ کے آس پاس ہوتا۔
آخر یہیں کون سا تیر مار رہا ہے؟ فریدی کو چاہیے تھا اسے وہیں چھوڑ دیتا۔ اس طرح بیک وقت 2 کام ہو جاتے۔ ڈاکٹر طاہر بھی چیک کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اتنی جلدی پیکٹ غائب ہو جانا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ اگر کوئی لیٹ کر رینگتا ہوا بھی چٹان پر پہنچا ہوتا تو انہیں ضرور دکھائی دیتا۔ دفعتاً قاسم بڑبڑایا، کیا مصیبت ہے؟ ابے کب تک پڑا رہوں گا؟ 2000 بھی دو اور دھکے بھی کھاتے پھرو۔ پڑے رہو چپ چاپ، حمید غرایا۔ ارے بیٹا چلو، دیکھو چل کر دھائیں دھائیں بھی تو ہوئی تھی، کہیں تمہارے ابا جان خلاص نہ ہو گئے ہوں، بڑے کرنل بنے پھرتے ہیں بیچارے۔ یک بیگ حمید چونک پڑا، کوئی رینگتا ہوا چٹان پر آیا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ریوالور پر گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس نے فریدی کی آواز سنی، نکل گیا۔ قاسم کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا، اس لیے اس نے ان سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی تھی۔ اپنی گاڑی تک انہی کے ساتھ آیا تھا، لیکن چلتے وقت رسمن بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کدھر جائیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنی گاڑی کی طرف چل پڑے تھے۔ کچھ بھی نہ ہوا، حمید گاڑی میں بیٹھتا ہوا بڑبڑایا۔ بہت کچھ ہوا ہے، فریدی نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا اور کوئی چیز حمید کی گود میں ڈال دی۔ یہ تو یہ آپ نے اٹھایا تھا؟ حمید نے زرد رنگ کے پلاسٹک کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پھر آپ کے ہاتھ کیسے لگا؟ بڑی سنسنی خیز کہانی ہے حمید صاحب۔ 1000 آدمی چٹان کے آس پاس چھپا دیے جائیں تب بھی چور پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی ہوگا۔ شاید ان کے فرشتے بھی نہ معلوم کر سکیں کہ وہ کب پیکٹ کھسکا کر لے گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک چوہا تھا۔ چوہا؟ حمید اچھل پڑا، اسے دل کی دھڑکن کھوپڑی میں محسوس ہونے لگی۔ ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کنپٹیاں چٹک جائیں گی۔ تو پھر اب کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ گھر؟ اس کے باوجود بھی ہم ڈاکٹر طاہر سعید کو چیک نہیں کریں گے؟ دیکھا جائے گا، فریدی نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ نے فائرنگ کس پر کی تھی؟ فائرنگ اسی نے کی تھی۔ چوہے نے؟ حمید حلق پھاڑ کر دہاڑا۔ احمق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اسے میل 2 میل گھسیٹ کر لے جاتا ہوگا؟ چوہے کا کام اتنا ہے کہ وہ پیکٹ کو کھسکا کر ایک مخصوص جگہ تک لے جائے، اس کے بعد وہ کسی آدمی کے ہاتھ لگتا ہے۔ تو اس نے آپ پر فائرنگ کی تھی اور آپ نے اسے نکل جانے دیا؟ یہ پہاڑیاں بڑی واہیات ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ تو اب صاف ہی ہو گیا کہ وہ اپنے پیکٹ کیوں بھیجتا ہے۔ مجھے خصوصیت سے اسی کی فکر تھی، اور اسی شامت ہی نے گھیرا تھا کہ وہ قاسم کا انتخاب کر بیٹھا۔ تو آپ کی دانست میں اس پیکٹ میں کوئی خصوصیت ہے جس کی بنا پر چوہے اسے لے بھاگتے ہیں؟ یہی خیال ہے، ورنہ چوہوں کو اس حد تک ٹرین نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چوہے یہاں مخصوص جگہوں پر رکھے گئے ہیں جن کے لیے باقاعدہ طور پر خوراک مہیا کی جاتی ہوگی تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھریں۔ پیکٹ کی بو پر تیر کی طرح اس طرف آتے ہوں گے اور اسے مخصوص ٹھکانوں ہی پر لے جاتے ہوں گے جہاں وہ اس نامعلوم آدمی کے ہاتھ لگتا ہوگا۔ پیکٹ کی بو پر آتے ہوں گے؟ حمید بڑبڑایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہتری ایسی چیزیں ہیں جن پر مختلف قسم کے جانور بری طرح جان دیتے ہیں، دور ہی سے ان کی بو پر بےتاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جڑی بوٹیوں میں ایک چیز ہوتی ہے بال چھر۔ بلیاں اس کی بو پر پاگل ہو جاتی ہیں، کہیں چھپا کر رکھو، ہر حال میں نکال لے جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس تھیلے کے اجزائے ترکیبی میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جسے چوہے پسند کرتے ہوں۔ ویسے بھی یہ تھیلا مخصوص بناوٹ کا ہے، ان تھیلوں سے بہت مختلف جو عام طور پر پیکنگ کے کام میں آتے ہیں۔ اسے تم کھردری سے کھردری زمین پر گھسیٹو، ہلکی سی آواز بھی پیدا نہ ہوگی۔ ممکن ہے، حمید کچھ سوچتا ہوا بولا، مگر آپ کی نظر کیسے پڑی تھی اس پر؟ پیکٹ چوہے کی گرفت سے نکل کر بلندی سے گرا تھا۔ اگر نہ گرتا تو شاید مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ کب وہ میرے قریب ہی سے گزرا تھا۔ گرنے کی آواز پر میں نے ٹارچ روشن کی تھی۔ ٹھیک اسی وقت چوہے نے بھی بلندی سے گرے ہوئے پیکٹ پر چھلانگ لگائی تھی اور کسی نے مجھ پر فائر کیا تھا۔ چوہا پیکٹ نہ لے جا سکا، وہ میرے ہاتھ لگا۔ فائر کرنے والا شاید نروس ہو گیا تھا، اس لیے اس سے مزید فائروں کی حماقت سرزد ہوئی تھی۔ بہرحال میں اس کے باوجود بھی اس پر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ اب کیا خیال ہے؟ میں ڈاکٹر سعید کی تجربے گاہ سے تقریباً 1 فلناک ادھر ہی اتر جاؤں گا۔ تم شہر جاؤ، پیکٹ ساتھ لے جاؤ۔ قاسم کے رپورٹ سے واپس کرنے کی ضرورت نہیں، تھیلے کے متعلق معلومات حاصل کرو کہ وہ کہاں بنایا گیا ہے۔ لیبر کمشنر کے دفتر سے پلاسٹک کے کارخانوں کی لسٹ بآسانی مل جائے گی۔ اوہ، تو کیا وہ کسی کارخانے میں تیار کرائے گئے ہوں گے؟ نہیں، درختوں کی طرح زمین سے اگے ہوں گے، فریدی نے تلخ لہجے میں کہا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کرنا، معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے فون نمبر 315 پر اطلاع دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں گھر یا آفس میں مل سکوں۔
ضروری نہیں ہے کہ کل میں تمہیں گھر یا آفس میں مل سکوں۔ حمید کچھ نہ بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید فریدی کسی خاص راہ پر لگ گیا ہے۔ ایسے موقع پہ وہ تنہا کام کرتا تھا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور مزید کچھ کہے بغیر نیچے اتر گیا۔